अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गज़ा में जो कैदियों के तबादले के हवाले से जो डेडलॉक पैदा हो गया था वो आखिरकार हल हो गया है और आज कैदियों के तबादला हमास और इसराइल के दरमियान बाकायदा तौर पर दोबारा से शुरू हो गया और आज हमास की जानिब से 3 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया गया। इन कैदियों को खान यूनुस के इलाके में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई थी जिसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से जो मुनक्किदा तकरीब थी उसमें हमास के जो मुजाहिदीन थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद थी और इसके साथ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिस के दौरान बाकायदा जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो नुमाइंदे थे उनके साथ दस्तखती तकरीब मुनक्किद करने के बाद इन कैदियों को इसराइल के हवाले कर दिया गया। और अब वो इतला दी मिली है कि ये जो तमाम तीनों कैदी थे वो मकबूजा बैतुल मक़दस पहुँच गए हैं और इसराइल के हुकाम जो है उनसे मज़ीद तहक़ीक़ात और उनकी जो सेहत के हवाले से देखभाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से भी तकरीबन 369 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया। उनमें से 10 जो फ़लस्तीनी कैदी थे वो रमल्ला के इलाके में वो उनकी आमद के हवाले से इतलात मिली है। दीगर जो कैदी थे वो मुख्तलिफ़ इलाकों में उनको भिजवाया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पर रेड क्रॉस की जानिब से जो तकरीब हुई थी उसमें जो खातून थी उनकी जानिब से वहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से रिसीव किया गया इसराइल के कैदियों को और इसराइल के कैदियों को एक बार फिर हमास की जानिब से बाकायदा उनको तोहफे ताइफ देने के बाद एक इंतहाई बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से रिहा कर दिया गया, जिसका एक मकसद तो फ़लस्तीन के मज़ामती तंजीम हमास का ये होता है कि दुनिया को दिखाया जाए कि हम जो है वो हम इंटरनेशनली जो कैदियों के जो हुकूक हैं जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनकी किस हद तक हम अवॉइड करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और किस तरीके से अपने कैदियों को इतनी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए उनको बिल्कुल महफूज तरीके से रखा हुआ है। और उनकी सेहत से भी नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर कोई ख़ास किस्म के कोई तशद्दुद हुआ हो या कोई उनको कोई जबर किया गया हो। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से जो कैदी आ रहे हैं फ़लस्तीन के, उनकी सेहत की जो सूरत हाल होती है वो इंतहाई दगरगों होती है, ख़राब होती है, वो मुश्किल से चल रहे होते हैं, उनकी सेहत बहुत बुरी तरह गिर चुकी होती है। तो ये तो सूरत हाल है। बहरहाल दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि ट्रंप जो है वो गज़ा के अंदर जिस तरीके से वो इतनी क्लींजिंग की जो बातें कर रहा है कि इसराइल के जो फ़लस्तीन के जो शहरी हैं उनको गज़ा से निकाल दिया जाए, दूसरे ममालिक में भेज दिया जाए या उनको मुख्तलिफ़ इलाकों में जो 6 मुख्तलिफ़ इलाकों की वो बातें कर रहे हैं जहाँ पर उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी और 20 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं उनको वहाँ पर धकेल दिया जाएगा और वहाँ पर रहेंगे। इसके हवाले से दुनिया भर से एहतजाज और मज़म्मत की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। ख़ासतौर पर रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्क सदर हैं उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने और इसकी इंतज़ामिया ने मशरिक़ वस्ता में जो अंदाज़े लगाए थे वो बहुत ही गलत अंदाज़े लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जो इजरायली झूठ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसराइल को इजरायली झूठ के ऊपर जो ध्यान देंगे ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ध्यान दिया जाएगा तो उसका नतीजा सिर्फ तनाज़ात की सूरत में सामने आ सकता है और इसराइल जो है वो हमास के दरमियान मुआहदे के बावजूद दूसरे उन्होंने कहा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि इस मुआहदे में आगे कोई वाकई जंग बंदी है, अमन है। इसराइल किसी न किसी वक्त दोबारा से वो अपनी कार्रवाइयाँ कर सकता है, अपनी जारियत कर सकता है और ये जो जंग बंदी के जो आसार हैं वो मुझे कहीं दूर से नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका नतीजा ये निकाला जा सकता है कि एर्दोगान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कैदियों का तबादला मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद इसराइल और ट्रंप जो है वो गज़ा के ऊपर एक बार फिर जारियत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सदर ट्रंप नए तनाज़ात के बजाय अपनी इंतखाबी जो मुहिम के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे कि मैं दुनिया में अमन कायम करूंगा तो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, न कि नए तनाज़ात को उबारने की कोशिश करें और दुनिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर गज़ा के ऊपर जो उनकी जो धमकियाँ हैं वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा करी। अभी जो है
نیو یارک ٹائم کے اندر جو یہودی تھے 390 کے قریب یہودی رہنما تھے، بڑے اہم شخصیات تھے، جن میں ان کے رئیس تھے، مذہبی رہنما تھے، سیاسی اور سماجی کارکن تھے، اور اس کے علاوہ مشہور افراد تھے جو ان کی جو فلم انڈسٹری کے صنعت کار تھے، تاجر تھے۔ ان کی جانب سے ایک نیو یارک ٹائم میں ایک بہت بڑا اشتہار دیا گیا ہے، ایک پورے صفحے کا اشتہار انہوں نے جاری کیا ہے نیو یارک ٹائم میں، جس میں غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام کی مذمت کی گئی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ ٹرمپ کے لیے بھی ہے، اس میں انہوں نے ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، جو اتنی کلینزنگ کی جو بات کی ہے ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے شہریوں کو نکال کے باہر کرنے کی، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور انہوں نے اسرائیل کی بھی مذمت کی ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے وہاں پر عام جو فلسطینی شہری ہیں ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 390 جو یہودی شخصیات ہیں، جو بڑی اہم شخصیات ہیں، وہ ایک اتنا بڑا اشتہار دے رہے، اور نیو یارک ٹائم جیسے اخبار کے اندر جو کہ دنیا کے اندر اس کا نام ہے، اس کے پورے صفحے کے اندر یہ اشتہار دیا گیا ہے۔ ان تمام رہنماؤں کے جو 390 رہنما ہیں، ان کے دستخط ہیں اس اشتہار کے اوپر۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ یہودی جو ہے، یہ جو یہودی عوام ہے، وہ اتنی کلینزنگ کو پسند نہیں کرتے، نسلی امتیاز کو پسند نہیں کرتے، نسلی تطہیر کو وہ مسترد کرتے ہیں، اور اس طرح کی کسی بھی کارروائی کو اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ فلسطین سے فلسطینیوں کو نکال کے باہر کیا جائے۔ فلسطینیوں کا ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے اوپر رہیں۔ یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو کمال عدوان کے جو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ، ان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے غزہ چھوڑنے سے اور اپنے مریضوں کو چھوڑنے سے اور کمال عدوان ہاسپٹل کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سے ان کے اور ان کے متعدد ساتھیوں کو اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا تھا کچھ مہینے پہلے۔ اس کے بعد سے اب اسرائیل کے جیلوں میں وہ موجود ہے، اور وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر شدید تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں کے اوپر شدید تشدد کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا ان ہیومن رویہ رکھا جا رہا ہے۔ کل آپ نے دیکھا، ہم نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا، انہوں نے فلسطین کے اوپر ایک بار پھر غزہ کے اوپر بمباری کی تھی، ساتھ میں لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی بمباری کی تھی۔ اب یہ کمال عدوان ہاسپٹل کا بہت بڑا کردار رہا ہے، خاص طور پر غزہ جنگ کے دوران جو زخمی تھے، جو مریض تھے، جو بے گھر افراد تھے، ان تمام کی خدمت کے حوالے سے اسرائیل کی جانب سے متعدد بار اس ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا، اس کو تباہ و برباد کیا گیا، اور آخر کار ان کے جو ڈائریکٹر تھے کمال ڈاکٹر حسام ابو صفیہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے اسرائیل منتقل کر دیا تھا۔ دوسری طرف یہ تو غزہ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم رک کریں شام میں، تو شام کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے جب سے وہاں پر جو نئی گورنمنٹ آئی ہے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے، تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو تحریر شام کی سربراہی میں جو 35 سے زائد جو مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کو ملا کر یہ جو گروپ بنایا گیا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے شام کو، تو ان کے اندر جس طریقے سے چائنا کے اندر سے جو ایسٹ ترکستان کے جو دہشت گرد تھے ان کو لایا گیا تھا، چیچن جو دہشت گرد تھے ان کو لایا گیا تھا، ازبک تھے، تاجک تھے۔ اب یہ جو مختلف علاقوں سے، ایون افغانستان سے بہت سارے گئے ہوئے تھے، ان ممالک کے جو لوگ تھے یا جو شدت پسند ان تنظیموں کے اندر شامل تھے، ان کو اب شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک تو گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے اندر ان کو ملازمتیں دی گئی ہیں، خاص طور پر فورسز کے اندر جو ہے وہ ان کو ہائی رینکس بھی دیے گئے ہیں، اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کو شام کی باقاعدہ شہریت بھی عطا کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو عناصر تھے وہ دمشق اور حلب اور دیگر علاقوں میں مقامی لوگوں کے جو گھروں کے اوپر یہ لوگ قبضے کر رہے ہیں۔ یہ عناصر 17 مختلف ممالک کی شہریت رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 17 مختلف ممالک سے ان کو اٹھا کے لایا
لایا گیا تھا عالمی ایکٹرز کی جانب سے اور انہوں نے لا کر تحریک الشام کے سربراہی میں ان کو جمع کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک کو کر کے پورے شام کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تھا بشار الاسد کو وہاں سے بھگا کر. گزشتہ تقریباً چند ہفتوں کے دوران 2000 سے زائد گھروں پر قبضوں کی اطلاعات آئی ہیں ان عناصر کی جانب سے. وہ جبراً وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے ہیں, ان گھروں کے مکینوں کو نکال باہر کرتے ہیں. یہ علاقے خاص طور پر ادلب میں, حلب میں, دمشق میں یہ ایک کرتے ہیں کہ نکال باہر کر کے ان کے اوپر خود قبضہ کرتے ہیں. یہی صورتحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر جو اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. خاص طور پر شمال کی طرف دیکھیں تو جتنا علاقوں پر قبضہ ہوا ہے وہاں پر جو اسرائیل کی جانب سے کالونیاں بنائی گئی, اس کے بعد جو فلسطینی جو شہریوں کے گھر تھے ان کے اوپر قبضے کر کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی صورتحال ابھی شام کے اندر سے اس طرح کی تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے. بہرحال شامی اپوزیشن کے مطابق یہ جو کارروائیاں ہیں وہ آبادی کی جو آبادیاتی ساخت ہے اس کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی, یعنی ڈیموگرافک چینج کے لیے یہ کچھ کہانیاں کی جا رہی ہیں شامی نئی گورنمنٹ کی جانب سے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں شام کی جانب سے گزشتہ کافی جو چند مہینوں کے اندر سے, ہفتوں کے اندر سے وہاں پر جو قتل عام کا جو سلسلہ ہے شہریوں کا وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. مختلف علاقوں میں یہ جو فائرنگس اور انسیڈنٹس کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بہت اغوا اور قتل و غارت گری کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے, اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بہت ہی اسٹیک پہ ہیں, خطرے میں ہیں. اور مختلف علاقوں میں ایتھنک کلینزنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, جس کے نتیجے میں خاص طور پر اس میں ترتوک کا علاقہ ہے, لذاکیہ کا علاقہ ہے, وہاں پر خاص طور پر بشار الاسد سے لوئل جو لوگ ہیں ان کو زندگی ان کی اجیرن بنی ہوئی. اس کے علاوہ مختلف فرقہ وارانہ گروپوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی تنگ کی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں اب وہ لوگ بھی مختلف علاقوں میں اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں, اور شام کی نئے گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پر مزاحمت کا آغاز کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں ان کی بھی جانی نقصانات میں اچھے خاصے اضافہ ہو گیا. بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی, اور تمام تر مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.